رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، AIQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم روزانہ مختلف اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضر ہو کے ان کی زندگی کے پیغام کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے رمضان المبارک میں ایسا کیا پیغام لیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب پایا جانا ممکن ہو سکے۔ ناظرین اکرام، اس وقت اپنی ٹی وی اسکرین پہ جس اللہ کے ولی کامل کا اب مزار اقدس کی زیارت کر رہے ہیں، ناظرین اکرام، یہ نقشبندی سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے لاکھوں کروڑوں دلوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچا۔ کئی لوگوں نے جن کے دست مبارک پہ اسلام قبول کیا، آج تک جن کے بتائے ہوئے رستے پر چل کے لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے مشائخ کے طریق پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اتباع کا وہ درس دیا جو یقیناً راہ سلوک کے مسافروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ گنبد جو آپ کے سامنے جگمگا رہا ہے، یہ مزار اقدس ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شیخ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس ہیں جو اس گنبد میں جگمگا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج کے اس پروگرام میں وہ تعلیمات آپ کے آگے بیان کروں گا کہ جن کو اگر اس رمضان المبارک میں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً دنیا و آخرت کی بھلائی کا میرے اور آپ کے لیے یہ رستہ ثابت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یقیناً آج جو میں نے آپ کے آگے حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بیان کرنا ہے، اگر ان کو آپ یاد کر سکیں تو بہت اچھا، ورنہ اگر آپ اپنی ٹی وی اسکرین کے سامنے ان کو ایک ایک بات کو ایک جو پوائنٹ ہوگا اس کو لکھ لیں تو یقیناً جو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، اس کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے بیات کا آغاز کر کے پھر ان پوائنٹس کی طرف آؤں گا جو رمضان المبارک میں اگر اپنائے جائیں تو لعلکم تتقون کی منزل پہ پہنچنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول آپ کے آگے بیان کر کے ان پوائنٹس پہ آنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے کہ اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا۔ اگر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں اللہ کو سجدے کیے جاتے ہیں اور جہاں شرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اگر تمہیں کنورٹڈ ہو اسلام میں، اگر اسلام میں آئے ہو، کسی اور مذہب سے تھے اور اسلام قبول کیا ہے، اس پر بھی تم پہ زیادہ شکر کا حق بنتا ہے۔ زیادہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کفر و شرک سے ہٹا کے، شیطان کے اور جہنم کے رستے سے ہٹا کے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مقربین کے رستے پہ لے کے آیا ہے۔ پھر آپ فرماتے کہ اس پر شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نسبت بھی مسلک عطا فرمایا، تو اہل سنت و جماعت کا مسلک عطا فرمایا، وہ مسلک عطا فرمایا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کے محبت کی جاتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مضبوط عقائد رکھے جاتے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اس پر شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشائخ نقشبند کا غلام بنایا ہے، اس سلسلے میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو حضرت افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام،
حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں ہم آنے پر اللہ کا شکر ادا اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ اس طریق کی تمام ترقی کا دار و مدار ہے وہ اتباع سنت میں ہے. اس طریقے میں یہی بتایا جاتا ہے، تمام سلاسل حق میں یہی بتایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف یہ سلسلہ، لیکن کیونکہ میں اس سلسلے پہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں، ہمارے سلسلے میں پہلی تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو منازل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے چلے جاؤ. تم رسول اللہ کی سنت کی اتباع میں جتنا آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، روحانیت میں اتنے باب طے کرتے چلے جاؤ گے. اور حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں تم اتباع سنت سے جتنے دور ہوتے چلے جاؤ گے، چاہے تم جو بھی کر لو، اس سلسلے کی ترقی کا ایک قدم بھی تم پار نہیں کر سکتے. ناظرین اکرام، حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 11 لوازمات بیان کی ہیں، 11 پوائنٹس بیان کیے ہیں. اگر ان کو ناظرین آپ ایک ایک کر کے لکھ لیں گے نا اپنی ٹی وی اسکرین کے آگے، اور اس رمضان میں سٹرگل کریں گے اور رمضان کے بعد بھی کہ ہم نے ان منازل کو اپنانا ہے، ان پوائنٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے جو بہت آسان ہے، تو ناظرین یقین کیجئے دنیا تو دنیا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آخرت بھی سنور جائے گی. آپ ان کو اصطلاحات نقشبندیہ بیان کیا آپ نے، اور آپ نے اپنی کتاب، حضرت خواجہ عبد الکریم نے اپنی کتاب ہدایت الانسان میں اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا، جن میں سے 8 منقول ہیں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت شیخ عبد الخالق اژدوانی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کیونکہ آپ بخارا شریف سے ہیں، اور حضرت سیدنا شاہد نقشبند حضرت سید بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 3 منقول ہیں. سب سے پہلے حضرت خواجہ عبد الکریم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، یا اگر کوئی میرے سلسلے کا مرید ہے اور وہ اس سلسلے کی برکات چاہتا ہے، تو حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے ہوش در دم. یہ اصطلاحات نقشبندیہ میں سے پہلا پوائنٹ آپ ذکر فرما رہے ہیں، ہوش در دم. اس کے لیے یہ ضروری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کے مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے ہر سانس کی حفاظت کرے، اپنے ہر سانس میں ملحوظ رکھے ایک بات، ہر سانس میں اپنے ایک بات کی طرف توجہ رکھے کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. آپ فرماتے ہیں ایک سانس سے دوسرے سانس تک کا بھی جو وقت ہے، انسان اس میں نظر ڈالے کہ اس میں میرے سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسا کلام تو نہیں ہو گیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو گئی جس سے میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ مشکل نہیں ہے، آنکھیں کھول کے بھی تو چلتے ہو نا. زندگی میں جب گزرتے ہو، چلتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، تو معاملات پہ نظر رکھتے ہو نا کہ چلتے ہوئے کہیں ٹھوکر لگ کے گر نہ جاؤ، یا اگر کہیں کچھ بھی کر رہے ہو تو اس پہ تمہاری ہر لہجہ نظر ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں پھر اگر دنیا میں نہ گر جانے کی اتنی فکر ہے تو پل صراط سے گزرنا ہے، اس گرنے کی بھی تمہیں فکر ہونی چاہیے. قبر میں جانا ہے، وہاں مصیبت نہ اٹھانی پڑ جائے، اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے. سب سے بڑھ کر تمہارا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہارے سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی بھی تو فکر کرنی چاہیے. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، اور بالخصوص اگر کوئی میرے سلسلے کا فیض چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے ہوش در دم. ہر سانس یہ خیال کرے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہر سانس میں وہ یہ بات ملحوظ رکھے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے پہ راضی رکھنا ہے، میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے ناظرین اکرام، آج تک اگر کسی کو حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں بیعت کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ہاتھوں سے کام، زبان سے باتیں، لیکن دل اور خیال کو ہمیشہ اللہ کی طرف رکھنا کہ کہیں تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہو جائے. ہر سانس میں یہ بات ملحوظ رکھنی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. دوسری چیز حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ناظرین اکرام بیان فرماتے ہیں نظر بر قدم. آپ فرماتے ہیں میرے مرید کے لیے یہ ضروری ہے، یا پورے جہان میں اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، راہ سلوک کا مسافر بننا چاہتا ہے، تو ناظرین اکرام حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے نظر بر قدم. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سالک کو چاہیے اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چلتے وقت نظر پشت پا پر رکھے کہ کہیں نہ محرم عورت پہ اس کی نظر نہ چلی جائے، کہیں وہ بد نگاہی کر کے اللہ سے دور نہ ہو جائے، کہیں نہ محرم عورت پہ اس کی نظر نہ چلی جائے. کیونکہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نامحرم عورت کو دیکھ کے لذت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عبادات کی لذت لے لیتا ہے، وہ عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ راہ سلوک کے مسافر کے لیے ضروری ہے نظر بر قدم، کہ نظر کو نیچے رکھ کے چلا کرے کہ بد نگاہی نہ کر لے. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الانسان میں کہ اب میں کہتا ہوں
کہ شیطان کا جو سب سے خطرناک تیر ہے نا وہ نظر پہ آتا ہے. شیطان کا جو سب سے خطرناک وار ہوتا ہے وہ نظر پہ ہوتا ہے. اللہ سے دور کرنے کے لیے جو انسان شیطان پر سب سے بڑا وار کرتا ہے وہ نظر پہ کرتا ہے. کیونکہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی اعضائے جسم جو ہیں وہ تب تک کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی چیز کے ساتھ مس نہ کیا جائے. جب تک وہ کسی چیز کے ساتھ مس نہیں ہوں گے وہ گناہ نہیں کر سکتے. لیکن حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ دور سے بھی اپنا کام دکھا دیتی ہے. دور سے بھی اگر تم کسی نامحرم عورت کو دیکھو گے, بدنگاہی کرو گے, تو دور سے بھی یہ اپنا کام دکھا دے گی اور یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک جو شیطان کا وار ہوتا ہے وہ آنکھ پہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے نگاہ کی حفاظت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نظروں کو نیچا کیے بغیر اور بدنگاہی سے روکے بغیر تم اللہ کا قرب پا ہی نہیں سکتے, راہ سلوک کے مسافر بن ہی نہیں سکتے. ہر وقت یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تمہیں بدنگاہی کرتے ہوئے کوئی اور نہیں بھی دیکھ رہا تو یہ ذہن میں رکھنا اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اور حضرت خواجہ عبد الکریم حضرت عبد الخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں, حضرت شاہ نقشبند کے بھی اس قول کی, کہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ نظر بر قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے مرید کی اور ایک اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی جو بھی خواہش رکھتا ہے ہر وقت اس کی نظر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو. جو رسول اللہ نے کیا وہ کرے اور جس سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا اس سے رک جائے. دوسرا حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تیسری جو لوازمات میں سے آپ بیان فرماتے ہیں وہ ہے سفر در وطن. اللہ اکبر. اس سے ایک مراد تو مقدس سفر ہے کہ جس کو استطاعت ہو, جس کے پاس موقع ہو, جس کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن مبارک کی جانب سفر کرے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگائے. اور آپ فرماتے ہیں اس کا باطنی مراد یہ ہے, اس کا باطنی مراد جو ہے وہ ایک روحانی سفر ہے, وہ دل کا اللہ کی جانب سفر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اب وصول اللہ کی طرف کوشش کرے. سفر در وطن سے مراد یہ ہے کہ جو آخرت اصل وطن ہے اس کی کوشش کرنا, وصول اللہ کے لیے کوشش کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا کہ مجھے اللہ مل جائے اور مجھے اللہ کی رضا مل جائے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کی طرف غور کرے. انسان اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا ہے. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان اپنے تخلیق کے مقصد کی طرف غور کرے گا تو اس کو قرآن میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہر عبادت کا جو مقصود ہے وہ محبت الہی ہے. ہر عبادت کا مقصد جو ہے وہ رضا الہی ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ آج لوگوں کا عجیب حال ہے, اگر کوئی عبادت بھی کرتا ہے تو حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اس لیے کرتا ہے کہ دنیا مل جائے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بڑی چھلانگ مار ہی لے, اس سے آگے بھی نظر ڈال لے, تو حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جنت مل جائے. ان بزرگوں کی اپروچ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری کتنی بہت سوچ ہے, تم زیادہ سے زیادہ عبادت اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں بڑی سوچ رکھو تاکہ اجر بھی بڑا ملے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اللہ کی عبادت اس لیے نہ کرو اللہ کی عبادت کے دنیا مل جائے, اللہ کی عبادت اس لیے نہ کرو کہ جنت مل جائے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو تو اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ مل جائے. کہا جب اللہ تمہیں مل گیا تو جنت بھی تمہاری اور دنیا بھی تمہاری. اللہ کی عبادت کسی لالچ میں نہ کرو. پھر ناظرین اکرام حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں جو چوتھی چیز ضروری ہے وہ ہے خلوت در انجمن. اللہ اکبر. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شاہ نقشبند کا پھر آگے ایک مثال بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ سب سے ضروری یہ ہے خلوت در انجمن, کہ انسان اگر ہزاروں لوگوں میں بھی ہونا, آج لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں حضرت ہیں, ان کے گرد تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, ان کو وہ مقصد کہاں ملتا ہوگا, ان کو وہ خاص وقت کب نصیب آتا ہوگا. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ خلوت در انجمن کی منزل پہ فائز ہوتے ہیں. وہ لاکھوں لوگوں میں بھی ہوں, ان کے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا. یہی تو وجہ ہے. آپ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا کہ بھئی فلاں ہوا میں اڑتا ہے. آپ نے بہت بڑا ولی ہے, ہوا میں اڑتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو مکھی بھی کرتی ہے. کہا کہ حضور پھر فلاں ولی کا کہانی سنے, وہ تو اتنا بڑا ولی ہے پانی پہ چلتا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی کرتی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت ایک اور ولی کی داستان سنے, ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے. خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بولے
کہ یہ تو جو ہے وہ شیطان بھی کر لیتا ہے. اس بندے نے کہا حضرت پھر بتائیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید جواب دیتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو رہے مخلوق میں لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا کے رکھے. ہر وقت اس کے دل اس طرف ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت اس کی توجہ یہ ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اور وہ جو اس کے ساتھ لگ جائے وہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھر دے. ناظرین، آپ حضرت سید بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شاہ نقشبند کہا جاتا ہے، ان کا ایک بڑا حسین واقعہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں. حضرت بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ حج سے واپس آئے، آپ فرماتے ہیں میں نے حج کے سفر میں دو لوگوں کو دیکھا. ایک بہت بلند ہمت تھا اور ایک بہت پست ہمت تھا. ایک جو ہے وہ غلاف کعبہ کے ساتھ ملتزم کے ساتھ لپٹ کے رو رہا تھا، اور ایک مینا میں 50,000 کی شاپنگ کر رہا تھا، خرید و فروخت کر رہا تھا. وہ آپ نے مریدوں سے فرمایا سمجھ گئے تم؟ کہا حضور بالکل سمجھ گئے. اس میں مشکل بات کیا ہے؟ بلند ہمت وہ تھا جو کعبے کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا تھا، اور پست ہمت وہ تھا جو حج پہ جا کے مینا میں شاپنگ کر رہا تھا 50,000 کی. آپ نے فرمایا تم غلط سمجھے. آپ فرماتے ہیں میں نے تو یہ دیکھا کہ جو مطاف میں کعبے کے دیوار سے ملتزم سے لپٹ کے رو رہا تھا وہ پست ہمت تھا، اور جو مینا میں 50,000 کی شاپنگ کر رہا تھا وہ بلند ہمت تھا. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیسی بات ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ملتزم سے لپٹ کے رونے والا پست اور 50,000 کی شاپنگ کرنے والا بلند رہا، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا جو ملتزم سے لپٹ کے رو رہا تھا لوگ اس کا ظاہر دیکھ رہے تھے، میں باطن دیکھ رہا تھا. میری نظر اس کے دل پہ تھی. جتنی دیر وہ کعبے کے دروازے کے ساتھ لپٹ کے روتا رہا، اس نے ایک بار بھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا، اس نے ایک بار بھی اللہ سے اس کی رضا کو نہیں مانگا. سارا وقت دنیا 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 مانگتا رہا. مانگے دنیا، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بار اللہ سے ذرا اللہ کو تو مانگے، اس کی رضا بھی مانگ لیتا. اتنے بلند مقام پہ بھی پہنچ کے اس کی دنیا بھی نظر ہے، وہ مجھے پست ہمت نظر آیا. اور آپ فرماتے ہیں جو مینا کے میدان میں شاپنگ کر رہا تھا، خرید و فروخت کر رہا تھا 50,000 کی، میں نے دیکھا جتنی دیر وہ بازار میں رہا ایک لمحہ بھی اس کی توجہ اللہ سے نہیں ہٹی. ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ اپنے رب کی طرف مائل رہا. حضرت بہاء الدین نقشبند فرماتے ہیں اس لیے میں نے اس کو پست ہمت اور اس کو بلند ہمت دیکھا. اللہ اکبر. ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے کہا ہاتھ بکار اور دل با یار، ہاتھ کام کی طرف اور دل جو ہے وہ یار کی طرف. پھر آپ فرماتے ہیں یاد خنت. پانچویں چیز یہ ہے کہ شیخ طریقت نے جس انداز میں اس میں اللہ کی، اس میں ذات کے ذکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے، انسان اس میں غفلت نہ کرے، اس انداز کو تھام کے رکھے، شیخ کے پروں پہ بیٹھ کے سواری کرے، اور شیخ کے پر جو ہے اذکار ہیں. پھر ناظرین اکرام، حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں باز گشت، انسان جو ہے ہر وقت یہ توجہ رکھے کہ اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے رضا کی دعا مانگتا رہے. پھر آپ فرماتے ہیں نگہداشت، خطرات نفس سے انسان جو ہے وہ ہوشیار رہے، برا خیال، گناہ کا خیال دل میں آنا ہی نہ دے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں جب وہ دل پہ آ جائے گا تو پھر سوچ پہ غالب ہوگا، جب سوچ پہ غالب ہوگا تو پھر اعضائے جسم اس کی تصدیق کریں گے. بہتر یہ ہے کہ گناہ کا خیال آتے ہی اس کو ذہن سے جھڑک دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے. پھر آپ فرماتے ہیں یاداشت، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتا رہے. پھر وقوف زمانی، دنیا کے پیچھے جھلا نہ ہو، تارک دنیا بنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرے. ناظرین ایک ایک بات پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پھر آپ فرماتے ہیں وقوف عددی، اللہ کا جب ذکر کرے تو عدد کا خیال کرے، ایک سانس میں 7، 3 یا 21 مرتبہ اللہ کو پکارے. اور پھر آپ فرماتے ہیں جو سب سے بڑی منزل ہے وقوف قلبی ہے، کہ اپنے قلب میں، دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو جگہ نہ دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.